اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارک نساء آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 68 تک، 61 سے 68 ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تعالوا الی ما انزل اللہ وإلی الرسول، کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور وہ کہ جو رسول بیان کر رہے ہیں، یعنی رسول کی طرف آؤ۔ رأیت المنافقین، تو آپ دیکھیں گے کہ منافقین روگردانی کریں گے، یعنی چہرہ پھیر لیں گے، ان کا سدودا، شدت کے ساتھ، یعنی وہ رسول کے اس پیغام کو قبول نہیں کریں گے۔ اب اس کے اندر غور طلب بات یہ ہے کہ جب منافقین کی بات آ رہی ہے تو کچھ درجے کا ایمان تو وہ ظاہر کر ہی رہے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے انہیں بظاہر مسلمان مانا جا رہا ہوگا۔ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اصل جو ان کا اعتراض ہوگا وہ رسول کی سنت کے اور رسول کی حدیث کے حوالے سے ہوگا۔ یہ اس اعتبار سے بہت اہم آیت بن جاتی ہے کہ پروردگار عالم نے واضح طور پر پیغمبر اکرم کے اور قرآن کے مقابلے پر آنے والوں کو منافقین سے تعبیر کیا ہے۔ تو اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ بہت محتاط الفاظ کے اندر ہی ہم بیان کریں گے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ تاریخ کے اندر کون کون سے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ بلند کیا تھا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں رسول اللہ کی وصیت یا رسول اللہ کی تحریر نہیں چاہیے، جبکہ وقت بھی وہ ہو کہ پیغمبر اکرم اپنے وقت آخر یہ کہہ رہے ہوں کہ میرے لیے کاغذ اور قلم لے آؤ تاکہ میں ایسی تحریر لکھوا دوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو، اور اس کے جواب میں یہ جملہ آ جائے۔ بہرحال بخاری کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے، اور بہت احتیاط کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو اس حوالے سے رہنمائی کر رہی ہیں کہ قرآن مین ٹیکسٹ ہے، قرآن مجید کو کافی کہہ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو نظر انداز کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ، کہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا، اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئے گی، بما قدمت ایدیہم، ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، یعنی جب وہ رسول کو اگنور کریں گے، رسول کے مقابلے پر کسی طاغوت کے سامنے اپنے کیس کو لے کر جائیں گے، جو پچھلی آیتوں میں پچھلے صفحے پر ہم دیکھ چکے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ ظاہر ہے کہ اپنی بدبختیوں کو دیکھیں گے، قیامت اعمال ان کے سامنے آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، اور پھر اس کے بعد ان مصیبتوں کو انہیں بھگتنا پڑے گا۔ پھر یہ آتے ہیں آپ کے پاس اور قسم کھاتے ہیں، یحلفون باللہ، اللہ کی قسم کھاتے ہیں، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کا تھا، ہمارا ارادہ تو صرف موافقت کا تھا، کہ ہم چاہتے تھے کسی طرح سے صلح ہو جائے، لیکن جب وہ رسول اللہ کو بائی پاس کر دیں گے، چاہے وہ کتنے ہی بہانے بنائیں، جب پاسبل ہے کہ رسول کی طرف جائیں اور رسول کے بعد جو اولی الامر خدا نے مقرر کر دی ان کی طرف جائیں، تو ان کے مقابلے پر اس طرح سے کوئی کام کرنا کہ طاغوت کو لے آنا یا طاغوت کے پاس اپنی چیزوں کو لے کر چلے جانا، جبکہ گنجائش ہو، تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ پروردگار عالم کی نظر میں یہ چیز نفاق ہے، اور اس کے نتیجے میں پریشانیاں اور مشکلات آئیں گی، چاہے وہ کتنے ہی عذر کیوں نہ پیش کریں۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تو سبھی کے بارے میں جانتا ہے، مگر منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دل میں کچھ رکھتے ہیں، زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل میں ان کی ایمان نہیں ہوتا، زبان پر فقط اظہار ایمان ہوتا ہے، لہذا ان کا یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم ان کے مقابلے میں پیغمبر اکرم کو کیا انسٹرکشنز دے رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، کہ اے حبیب ان کی باتوں کو نظر انداز کیجیے، وَإِذْهُمْ، اور ان کو نصیحت کرتے رہیے، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ایسی باتیں ان سے کہتے رہیے جو زیادہ سے زیادہ ان کے دلوں میں اثر پیدا کر سکیں۔ یعنی آپ اب بھی یہ کوشش کریں کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ نفاق کو ترک کر دیں، صحیح راستے پر آ جائیں، واقعی مومن بن جائیں، فقط نمائشی ایمان ان کا نہ ہو،
تو آپ اپنی کوشش کرتے رہیے. اس کے بعد ہمیں پیغمبر اکرم کا اخلاق، پیغمبر اکرم کی مروت، پیغمبر اکرم کی تبلیغ کا جو انداز ہے وہ اور زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر اکرم کا پروردگار عالم کی طرف سے جو ہدایت کا سلسلہ ہے وہ ہے ہی یہ کہ اگر کوئی اس طرح سے منافقت بھی کر رہا ہے تو پیغمبر اکرم اس سے بھی اس انداز سے گفتگو کریں کہ موسٹ آف دا کیسز میں ان کے اس رویے کو نظر انداز کریں، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور ان کے دل میں اثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اگلی آیت میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم کوئی پیغمبر نہیں بھیجتے مگر یہ کہ اس کی اطاعت ہو اذن پروردگار سے. اب یہ وہی بات آ گئی کہ پیغمبر اکرم کی بھی جو اطاعت ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ ہے، یعنی اللہ کے رسول ہے. اللہ کے رسول ہونے کی وجہ سے ان کی اطاعت کی جائے گی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنا کہ جب پیغمبر اکرم کی اطاعت اس وجہ سے ہے تو جو اولی الامر کی اطاعت پیچھے کہی گئی ہے وہ بھی اسی طول کے اندر ہوگی کہ پیغمبر اکرم کی اطاعت اللہ کے اذن سے، اور یہ اولی الامر جو ہے ان کی بھی اطاعت اس وجہ سے ہوگی کہ یہ اللہ کے اذن سے ان کو اولی الامر بنایا گیا ہے، پیغمبر اکرم کے اناؤنسمنٹ کی وجہ سے ان کو اولی الامر بنایا گیا ہے. لیکن اگر اب اس کے اندر لوگ اپنی چلانے لگیں تو اس کے نتیجے میں تو وہی چیز ہوگی جو بھی پیچھے آئی کہ وہ طاغوت ہوں گے، اور یہی ہوگا کہ اس کے نتیجے میں انہیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ شامت اعمال ان کی اپنی ہوگی. پھر آگے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر انہوں نے یہ کیا ہوتا کہ جب اپنے نفسوں پر ظلم کیا، گناہ کیا، غلطیاں کی، خطائیں کی، تو اپنے نفسوں پر ظلم کیا، جاؤکا اے حبیب یہ آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ اور پھر اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، لوجد اللہ توابا رحیما تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. توسل کے اوپر، وسیلے کے اوپر بہت اہم آیت کہ ایک تو پیغمبر اکرم نے دین پہنچایا، مگر کیا اس کے علاوہ پیغمبر اکرم وسیلہ نہیں ہے؟ انسان خدا سے مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے تو انسان گنہگار ہے، معاف کرنے والا خدا ہے، توبہ کرنے والا خدا ہے، توبہ قبول کرنے والا خدا ہے، رحم کرنے والا خدا ہے. مگر پروردگار عالم واضح طور پر یہاں پر ارشاد فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تو اے حبیب یہ آپ کے پاس آئیں. تو یہ پیغمبر اکرم کے پاس کیوں آئیں؟ اگر پیغمبر اکرم وسیلہ نہیں ہے، پیغمبر اکرم کے پاس آئیں، پھر اللہ سے استغفار کریں اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، تو پھر یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. بہت واضح اور سیلف ایکسپلینیٹری آیت ہے، ہمیں کوئی اس کے اندر وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں. جو وسیلے کے منکرین ہیں ان کو دعوت فکر ہے، غور کی دعوت ہے کہ وہ غور کریں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. جو روضہ رسول کے اوپر جا کر پیغمبر اکرم سے اس بات کی گزارش کرتے ہیں تو وہی بات مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جس طرح سے خدا نے حکم دیا، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہمارے لیے خدا کی بارگاہ میں استغفار کیجیے، اور ہم تو خدا کی بارگاہ میں استغفار کر ہی رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو توسل کہتے ہیں اور وسیلہ کہتے ہیں. اگلی آیت میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہو نہیں سکتا آپ کے رب کی قسم یہ کبھی بھی مومن نہیں بن سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم جب تک آپ کو آربیٹریٹر، آپ کو حکم، آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں آپس کے جھگڑوں میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وہ اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں، یعنی دل بھی ان کا مطمئن ہے مما قضیت آپ کے فیصلے پر، ویسلم ہر جھگڑے کے اندر پیچھے گئی تھی تو ایک مرتبہ پھر قرآن مجید ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ پیغمبر اکرم سے پوچھو کہ پیغمبر اکرم کیا اس بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. اگر پیغمبر اکرم نے کسی کو ہاتھوں پر بلند کر کے مولانا بنایا ہو تو ٹھیک ہے، اگر پیغمبر اکرم نے کسی کو یہ نہ کہا ہو کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہے، میرے بعد وصی ہے، میرا وزیر ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر پیغمبر اکرم نے نہ کہا ہو کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر پیغمبر اکرم یہ کہہ چکے ہیں جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، جیسے کہ پیغمبر اکرم غدیر کے اندر کہہ چکے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جیسا کہ پیغمبر اکرم یہ کہہ چکے ہیں دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر کہ علی میرے بعد میرا خلیفہ بھی ہوگا، وصی بھی ہوگا، وزیر بھی ہوگا، تو پھر یہ کیس ہے ایک
اس کے اندر ہم ظاہر کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے، مگر یہ بہرحال پیغمبر اکرم کے فرامین کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے بعد پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم ان کے اوپر واجب کر دیتے ان اقتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو قتل کرو، جیسے کہ بنی اسرائیل کے کیس کے اندر آیا تھا کہ انہوں نے جب گناہ کیا، گوسالے کی پرستش کی، تو ان کو یہ حکم دیا گیا وہ اب خروجو من دیارکم، یا اپنے گھروں سے نکلو، ما فعلوه الا قلیل منهم، تو یہ نہ کرتے مگر ان میں سے ایک چھوٹا سا گروہ، قلیل اقلیت ہوتی کہ جو یہ کام کرتے۔ اب آپ اسی کو نوٹ کریں کہ یہاں پر بھی پروردگار عالم نے تمام افراد کا ذمہ نہیں لیا جو پیغمبر اکرم کی بزم میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ پروردگار عالم نے ایک چھوٹی جماعت کے بارے میں کہا کہ ہاں یہ ہیں کہ جو اس پر عمل کریں گے، ورنہ زیادہ تر عمل نہیں کریں گے۔ تو کیا اس کے بعد پھر ہر ایک کو ایک عنوان مقدس دے کر کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ سب کے سب عادل ہو گئے اور یہ سب کے سب بالکل فرما بردار ہو گئے؟ یہ صرف غور کرنے کے لیے ہے کہ یہ آیت قرآنی ہے، اس کی روشنی میں ہم اپنے عقائد اور اپنے نظریات کو ذرا دیکھ لیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اگر یہ عمل کرتے اس پر کہ جو ان کو نصیحت کی جا رہی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر بھی ہوتا اور ثابت قدمی کا بھی باعث ہوتا، یہ ان کے لیے ورزش کی طرح سے ہوتا، یہ اپنی روح میں ایک استقامت پیدا کر پاتے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور ہمارے پاس سے ہم ان کو عطا کرتے اجر عظیم۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو صراط مستقیم کی ہدایت کر دیتے، یعنی اب جبکہ یہ ایسا نہیں کر رہے تو پھر یہ صراط مستقیم پر ہونا بھی گارنٹیڈ نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 68 تک بات پہنچی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ سورہ مبارک نساء آیت نمبر 69 سے 75، 69 سے 75 تک ارشاد پروردگار ہوتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے انعام جو جنت کی صورت میں انہیں ملے گا وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، یہاں پر خاص ایک رفاقت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ انہیں ان کی معیت یعنی ان کی کمپنی، ان کی رفاقت عطا کرے گا جن پر اللہ نے اپنی نعمت نازل کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس عنوان سے کسی کو پیش کرنا یہ خاص امتیاز کا پتہ دیتا ہے کہ یہ جو گروہ جن کا ذکر آنے والا ہے یہ بہت نمایاں گروہ ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ان میں سے 4 کا یہاں پر ذکر آیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ ان کی معیت ان کو ملے گی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ نبیوں کا گروہ واضح ہے کہ جو پروردگار کی طرف سے ایسے منتخب کہ جن کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور نبوت سے خدا انہیں سرفراز کرتا ہے۔ صدیقین ان لوگوں کا گروہ کہ جو تصدیق میں آگے ہیں، صداقت ان میں رچی بسی ہے۔ اس امت میں اگر ان صدیقین کو تلاش کرنا ہو تو میدان مباہلہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، جس پر ہم سورہ آل عمران میں گفتگو کر چکے کہ جھوٹوں پر لعنت کے لیے جو گئے ہیں وہ ظاہر ہے کہ صدیقین کا گروہ شمار ہوگا۔ پھر تیسرا گروہ وہ شہداء کہ جنہوں نے گواہی اس انداز سے دی کہ اپنی جان بھی خدا کی راہ میں قربان کر دی، وہ صالحین اور جو اعمال کے اعتبار سے اعمال صالح ہی رکھتے ہیں، ان کے اعمال کے اندر خطا، گناہ، عصیان نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہمارے یہاں جو ان کے لیے تعبیر ہے معصومی، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف کا فضل ہے، وکفی باللہ علیما، اور اللہ سے بڑھ کر کون باخبر ہوگا، جاننے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اگلی جو آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، خذوا حذرکم، اپنی حفاظت کا سامان مکمل رکھو، فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، تو نکلو دستہ دستہ ہو کر الگ الگ یا اکٹھے نکلو۔ اب ظاہر ہے کہ میدان جنگ یا میدان قتال کے اندر جانے کا جو بھی ایک پالیسی کا معاملہ ہوگا، وہ جس طریقے سے انسٹرکشنز دی جائیں گی اس کے مطابق نکلنا ہوگا، یا تو پوری قوم، پوری فوج ایک ساتھ موو کرے گی، یہ دستہ دستہ الگ ہو کر نکلے گی، وہ اکارڈنگلی جو سالار ہے وہ بیان کرے گا۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ، تم میں
یقیناً کچھ ایسے ہیں کہ جو ضرور ضرور دیر کر دیتے ہیں. اب ظاہر کہ یہ جن کی مذمت ہو رہی ہے یہ بھی بظاہر وہی افراد ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کے آس پاس موجود ہیں، اور ان کے بارے میں پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں کہ جن کو ہم بہت آئیڈیل قرار دے سکیں، بلکہ ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو جان بوجھ کر لازماً دیر کر دیتے ہیں. پھر ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے؟ وَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اگر تم پر کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، قالا، تو وہ کہتے ہیں قد انعم اللہ علیہ، ہم پر تو اللہ نے بڑی نعمت نازل کی، اذ لم اکم معہم شہیدا، کہ ہم ان کے ساتھ موجود نہ تھے ورنہ ہمیں بھی یہ زحمت اٹھانا پڑتی. اب ظاہر ہے کہ اس مصیبت کے نتیجے میں کسی کی جان گئی ہوگی، ہو سکتا ہے کسی کا کوئی آرگن ضائع ہو گیا ہو، وہ معذور ہو گیا ہو، کسی کی آنکھ خدا نہ کرے چلی گئی ہو. تو وہ جو خدا کی راہ میں شہید بن کر گویا اس کیٹیگری میں چلے گئے جن کو بھی تھوڑی دیر پہلے پروردگار عالم نے کہا کہ ان پر اللہ نے اپنی نعمت نازل کی ہے. یہاں پر یہ افراد نعمت اس بات کو مان رہے ہیں کہ موقع آنے کے بعد اگر میدان میں ہمیں نہ جانا پڑا تو ہم پر اللہ نے احسان کیا اور ہم پر نعمت نازل کر دی. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ایک اپوزٹ ایٹیچیوڈ ہے کہ جو پروردگار عالم نے مانگا تھا اس کے بالکل برعکس. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تم پر اللہ کی طرف سے کوئی فضل آ جائے، لَيَقُولَنَّ، تو وہ ایسے کہنے لگیں گے كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، کہ جیسے تمہارے اور ان کے درمیان کوئی محبت اور الفت کا رشتہ تھا ہی نہیں. اور ان کی زبان پر یہ جملہ آ جائے گا یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی یہ عظیم کامیابی حاصل کرتے. اب یہ عظیم کامیابی یعنی مال غنیمت، ورنہ میدان جنگ میں جو کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ تو بطور جماعت اگر آپ دیکھیں تو پورے مسلمانوں ہی کی مانی جا رہی ہے. چاہے اس کے اندر کوئی شخص میدان کے اندر جم کر مقابلہ کرے، یا میدان کے اندر وہ شہید ہو جائے، یا وہ میدان میں جائے ہی نہ، منافق ہونے کے باوجود بظاہر تو اس کو شمار کیا جائے گا مسلمانوں کی جماعت میں، مگر چونکہ یہ نفاق کی وجہ سے یہ جملہ کہہ رہے ہیں تو ان کی نظر صرف مالی منفعت پر ہے، جس کی وجہ سے یہ جملہ ایک انتہائی ناقابل ناپسندیدہ جملہ بن جائے گا. ورنہ یہ جملہ اپنی جگہ پر نہ اچھا ہے نہ برا ہے، اس کے استعمال کی وجہ سے یہ اچھا یا برا بنے گا. اگر ایک شخص کسی موقع پر مال غنیمت میں حصہ نہ ملنے کی وجہ سے یہ جملہ کہے جبکہ وہ میدان میں بھی نہیں آیا تھا تو پھر یہ جملہ ناپسندیدہ ہو جائے گا کہ کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا تو یہ کامیابی حاصل کرتا. لیکن اگر ایک شخص کسی وجہ سے کسی میدان میں نہیں جا سکا، چاہے اس کی وجہ اس کی بیماری ہو یا وہ پیدا ہی بعد میں ہوا، مثلا اس وقت بہت سارے افراد ہیں جو جنگ بدر کا ذکر سنیں گے تو یہ جملہ کہیں گے کہ کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی یہ کامیابی حاصل کرتے. کربلا کا ذکر کوئی سنے گا تو یہ جملہ کہے گا کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو یہ کامیابی حاصل کرتا. تو یقیناً پھر یہ جملہ ایک بہت ہی اچھے مائنڈ سیٹ کا ثبوت بن جائے گا. جیسے اس سے پیچھے والا جملہ تھا کہ انعم اللہ علیہ، اللہ نے ہم پر احسان کیا، یہ جملہ بھی نہ اچھا ہے نہ برا ہے. اس جگہ پر چونکہ یہ غلط کانٹیکٹ کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے لہذا یہ جملہ برا ہے کہ شہادت سے بچنے پر یہ جملہ کہا گیا. اور اگر ایک شخص ہے وہ واقعاً شہادت ملنے پر یہ جملہ کہنے لگے کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا تو یقیناً یہ جملہ بہت اچھا بن جائے گا. اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے الذین، ان لوگوں کو یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، کہ جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دیا. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں قتال کرے گا فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، تو چاہے وہ قتل ہو جائے یا وہ غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم قریب اس کو اجر عظیم عطا کریں گے. یعنی یہ ون ون سچویشن ہے، بس شرط یہ ہے کہ واقعاً وہ موقع قتال کا ہو، خامخواہ کا تجاوز نہ ہو، قتال کے نام پر فساد نہ ہو، فساد کے نام پر قتال نہ ہو. دونوں صورتوں میں ناپسندیدہ ہو جائے گا. لیکن اگر واقعاً پیغمبر اکرم کی ہدایت پر، امام معصوم کی ہدایت پر وہ میدان میں نکلنے کا موقع ہے اور پھر وہ میدان میں نکلتا ہے تو نکلنے کی شرط یہ ہے کہ اس نے دنیا کے بدلے آخرت کو خرید لیا ہو، تو پھر پروردگار کی طرف سے بشارت ہے. آگے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور جو کمزور ہیں مردوں میں سے، خواتین میں سے اور بچوں میں سے، ان کے لیے قتال نہیں کرتے. یعنی ایک ہے انسان کی نیت، وہ تو قربتاً اللہ ہونی چاہیے. سامنے جو آبجیکٹو نظر آ رہا ہے وہ یہ ظلم ہے کہ جو رجال لوگ ہیں، مرد ہوں، عورتیں ہوں یا بچے ہوں،
ان سب پر ظلم ہو رہا ہے۔ الذین یقولون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ربنا، کہ ہمارے رب، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنک ولیا، اور ہمیں اپنے پاس سے ولی اور سرپرست عطا کر، واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور اپنی جانب سے کسی کو ہمارا مددگار بنا دے۔ اس آیت کے بارے میں علامہ طبرسی نے یہ لکھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب مشرکین کی عہد شکنی ہو گئی، اس کے بعد جب دوبارہ حکم جہاد ملا جس کے نتیجے میں فتح مکہ واقع ہوئی، اس وقت کی آیت میں یہ نازل ہوئی ہے اور اس میں یہ حکم دیا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ کبھی امتحان اسی بات کا ہوتا ہے کہ اگر ایک پیکٹ ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں پر جو افراد ہیں ان کو ایک زحمت اٹھانا پڑ رہی ہے، مگر اکارڈنگلی پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب میدان میں نکلنے کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تو دوسرے افراد پھر وہ اپنی مرفع الحالی یا اپنے حالات کے بہتر ہونے کی وجہ سے مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اس ہونے والے ظلم کے خلاف جب میدان میں نکلنے کا وقت آئے تو پھر وہ تندہی کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ بہت واضح رہے کہ یہ آیت ان آیتوں میں سے قطعاً نہیں ہے کہ جو جہاد کے حوالے سے پہلی آیت شمار کی جاتی ہے۔ پہلی آیت وہی شمار کی جاتی ہے جو سورہ حج کے اندر آئی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو کہ جن کے ساتھ قتال کیا جا رہا ہے اس لیے کہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور اللہ ان کی نصرت پر قادر ہے۔ اس تشریح کو اس لیے پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس آیت کو جہاد اسلامی کا پس منظر دکھانے کے لیے کبھی پیش نہ کیا جائے کہ مسلمانوں کو حملہ کے لیے آمادہ کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو نجات دلانے کے واسطے جو بعد ہجرت مکہ معظمہ میں رہ گئے تھے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہجرت کے بعد آغاز جہاد سے اس آیت کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی تشریح اپنے مقام پر ہے، اگر دیکھنا چاہیں تو علامہ سعید علی نقوی صاحب کی کتاب تاریخ اسلام، جس کے اندر پیغمبر اکرم کی سیرت کو خاص اس پہلو سے ڈسکس کیا گیا ہے کہ جہاد اور غزوات اور قتال کا کیا پس منظر تھا، دیکھا جا سکتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ نساء، آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 80، 76 سے 80۔ ارشاد ہوتا ہے الذین آمنوا، کہ وہ جو صاحبان ایمان ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، والذین کفروا، اور وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ اقتدار باطل کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ طاغوت طغیانی سرکشی، یعنی دونوں کا موٹو، دونوں کا آبجیکٹو جو ہے وہ بالکل الگ الگ ہوتا ہے۔ جو اللہ پر ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی کی راہ میں قتال کریں گے، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہوگا، وہ یہ کام عبادت سمجھ کے کریں گے، قربتاً الی اللہ، اور اس کا یقین حاصل ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ حکم یا نبی کی طرف سے ہو یا نبی کے برحق جانشین کی طرف سے ہو، ورنہ ہمیشہ وہ کیس ڈاؤٹ فل رہے گا، سوائے دفاع کا اگر معاملہ ہو تو ایک الگ کیس بن جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ باتیں وہ ہیں کہ جو بہت تفصیل چاہتی ہیں، جو فقہ کی کتابوں کے اندر جو مستقل اس کے چیپٹرز ہیں اس کے اندر ان کو ڈسکس کیا گیا، مگر جب وقت قتال آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ قتال کرو، یعنی ان کے مقابلے پر قتال کرو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کا منصوبہ کمزور ہوا کرتا ہے، وہ اپنے لمیٹڈ ویژن کے ساتھ اس دنیا سے آگے کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے، جبکہ ایک مومن ہے وہ آخرت کو دیکھ رہا ہوگا، وہ قربتاً الی اللہ کے جذبے سے سرشار ہوگا۔ اب اگلی آیت کے اندر ایک مرتبہ پھر پروردگار عالم ان لوگوں کی مذمت کر رہا ہے کہ جو قتال کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، مگر جب موقع آیا تو انہوں نے فرار اختیار کیا اور انتہائی کمزوری کا ثبوت دیا۔ پھر یہ افراد ظاہر ہے کہ کبھی بھی قابل تعریف نہیں ہو سکتے۔ ارشاد ہوتا ہے اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، قیل لہم، جب ان سے کہا گیا کفوا ایدیکم، کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ زکوٰۃ کے ذریعے سے جو دوسرے امور ہو سکتے ہیں سوشل ورک کے ان کو انجام دو۔ تو ان کو بہت برا لگا، ان کو اچھا نہیں لگا، اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں میدان میں نکلنے کی اجازت دی جائے۔ اور یہ یاد رکھنے والی بات ہے
کہ یہ مدینہ منورہ میں آغاز ہجرت کے فوراً بعد یہ کیفیت ڈیولپ ہو چکی تھی، اور اس موقع پر پروردگار عالم نے ان لوگوں کی مذمت کی کہ یہ لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے مگر بعد میں کمزور ثابت ہوئے۔ فلما کتب علیہم القتال، وہی کہا جا رہا ہے کہ جب ان پر قتال کو واجب کر دیا گیا، اذا فریق منہم، تو ان میں کا ایک گروہ، یخشون الناس کا خشیت اللہ، ایسے ڈرنے لگے لوگوں سے کہ جیسے اللہ سے ڈرا جانا چاہیے، او اشد خشیہ، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ ان کے دلوں میں لوگوں کا خوف موجود تھا، اور وہ یہاں تک کہنے لگے، منہ میں مناجات کرنے لگے کہ ربنا لما کتبت علینا القتال، کیا ہمارے رب کیوں ہم پر قتال کو واجب کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دے، تھوڑا سا اس کو مؤخر کر دے۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کی یہ جو متاع ہے، سامان دنیا، دنیا کی پونجی، یہ تو بہت تھوڑی ہے، بہت چھوٹی ہے، بہت کم ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی پروردگار عالم واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ باقاعدہ اس بات کو اسیس کیا جائے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بات کو پورا نہیں کیا، انہیں فقط ایک مقدس عنوان یا لقب دے کر بری نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اگر یہی دیکھنا ہے کہ کس کو رول ماڈل بنانا ہے تو یہ دیکھنے کی ضرورت پیش آئے گی کہ کون اپنی بات میں سچا ثابت ہوا اور کس نے اپنی بات کو پورا نہیں کیا اور اس نے کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ اگر پروردگار عالم یہ چاہ رہا ہوتا کہ ان لوگوں کے اس کردار کو نظر انداز کر دیا جائے تو قرآن جیسی کتاب جو ابد الآباد تک باقی رہنے والی ہے، قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اس کتاب میں اس انداز سے ذکر نہ آتا، اور یہ تو بالکل بھی نہ کہا جاتا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ ظاہر ہے کہ مسلمان جب بھی قرآن پڑھیں گے تو یہ آیت بھی پڑھیں گے، اور جب یہ آیت پڑھیں گے تو یہ ایسے تاریخ مرقع وہ بھی ہمارے سامنے آتے رہیں گے، جس کے بعد ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا کہ ہم معصومین سے متمسک ہوں، وہ کہ جن کے کردار کی ضمانت دی گئی ہے حدیث ثقلین کے اندر، نہ کہ ہر شخص کو کہ جو وہاں پر موجود ہو اسے صرف اس وجہ سے کہ وہاں وہ بزم پیغمبر میں موجود تھا لہذا اس کو آئیڈیل مان لیا جائے، یہ بہت مشکل ہوگا، اور خود قرآن کی آیتیں ہماری اس حوالے سے رہنمائی کر رہی ہیں۔ بات آگے بڑھتی ہے، پروردگار فرماتا ہے کہ اینما تکونوا، تم کہیں پر بھی چلے جاؤ، یدرککم الموت، موت تو بہرحال تمہیں آ جائے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی پناہ گزین ہو جاؤ، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ اگر میدان جنگ نہ ہوا تو تمہیں موت نہیں آئے گی، بستر پر بھی موت تو آئی جائے گی۔ یہ تو ایک شرف ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خدا کی راہ میں خرچ کرے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر ان پر کوئی اچھائی آتی ہے، کوئی بھلائی آتی ہے، یقولوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہوا، پھر دوسرا اسٹیٹمنٹ جو اسی کے ساتھ ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی برائی آ جائے، یقولوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے آئی، یعنی یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ جملہ کہنے والے اس طرح سے گویا پیغمبر اکرم پر معاذ اللہ بدشگونی کا الزام لگاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے دفاع کیا اور یہ ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب کہہ دیجئے، کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے، یعنی اگر کوئی کامیابی ہے، کوئی بھلائی ہوئی، وہ بھی اللہ کی طرف سے، کوئی برائی ہوئی، وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ ڈیزائن کے اعتبار سے کہ اس دنیا کے اندر جو پروردگار عالم کا ایک نظام ہے، مثلا پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لیس علی الانسان الا ما سعى، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اب اگر کوئی میدان سے فرار اختیار کر دے اور اس کے نتیجے میں اوور آل مسلمانوں کو زحمت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ایک امتحان اپنی جگہ پر، اور اس کے بعد مسلمانوں کی طرف سے یہ کوتاہی جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ڈیزائن جو پروردگار نے بنایا ہے اس کے اندر ایک انسان کو زحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ڈیزائن پروردگار کی طرف سے ہے، اور اس کے بعد اس ڈیزائن کو اکارڈنگلی فالو نہ کرنا جس کی وجہ سے وہ مسلمان ذمہ دار قرار پائیں گے۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جو نیکی ہے، اچھائی ہے، اسے پروردگار کی طرف سے توفیق مانی جائے، اس میں بھی انسان کو کوشش کرنی ہے، اور بندگی ہی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی زحمت کا سامنا ہو تو انسان اس ڈیزائن کے اندر موجود قانون کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دے، نہ یہ کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کو ذمہ دار قرار دے۔
آگے کی جو آیتیں ہیں ان کو اسی کانٹیکس میں آپ دیکھیں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ پروردگار فرماتا ہے فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ جیسے ان کی سمجھ میں کوئی بات آتی ہی نہیں، یعنی یہ ایک بنیادی پرنسپل ہے، اصول ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر پروردگار عالم نے اسی کو فردر ایلابریٹ کیا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہارے لیے اوپر بھلائی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور اگر تم پر کوئی برائی آتی ہے تو تم خود اس کے ذمہ دار ہو، وارسلناک للناس رسولا، اور حبیب ہم نے آپ کو تو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ سے بڑھ کر کون حاضر و ناظر ہوگا۔ یعنی اے حبیب یہ لوگ اگر اس طرح سے کہتے ہیں تو یہ غلط کہتے ہیں، ہم آپ کو رسول بنا کر بھیج چکے ہیں، تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پیغام پہنچائیے۔ اب اس کے بعد اگر وہ اس پیغام کو اکارڈنگلی فالو نہیں کرتے تو گویا وہ اس ڈیزائن کی مخالفت کرتے ہیں جس کی ابھی میں نے کچھ تشریح کرنے کی کوشش کی۔ آگے پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے جو اس صفحے پر آخری آیت ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان بٹوارا مت کرو کہ گویا اللہ کچھ اور کہتا ہے اللہ کا رسول کچھ اور کہتا ہے۔ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ اللہ ڈائریکٹ مخاطب ہی نہیں ہوتا، اللہ جو مخاطب ہوتا ہے تو رسول ہی کے ذریعے سے مخاطب ہوتا ہے، جو قرآن بھی ہم تک پہنچا ہے تو رسول ہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہاں پر بہت واضح طور پر پیغمبر اکرم کو پروردگار نے اون کیا ہے، اونرشپ دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، ومن تولی، اور جو منہ پھیر لے، وما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر پہرہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ آپ زبردستی کسی نہ کسی طریقے سے ان سے اطاعت کروا لیں، زبردستی کسی نہ کسی طریقے سے انہیں پکا پکا مومن بنا لیں، ایسا نہیں ہے، نہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، نہ یہ ہم کریں گے۔ اگر ایسا کرنا ہوتا تو ہم ہر ایک کو پیدائشی اسی طریقے سے مومن اور متقی بنا کر بھیج دیتے، مگر نہ پھر اس کے بعد دنیا کے امتحان کا کوئی مطلب ہوتا اور نہ ہی ایمان والوں کا غیر مومنین کے ساتھ امتیاز سامنے آتا۔ یہ بہت اہم صفحہ تھا، اور اس صفحے پر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بہت غور کیجیے گا تاکہ اس ڈیزائن کو صحیح طرح سے سمجھنے میں آسانی ہو جس دنیا کے اندر پروردگار عالم نے قائم فرمایا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ نساء، آیت نمبر 81 سے 87، 81 سے 87 تک ارشاد ہوتا ہے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، کہ وہ زبان سے فرما برداری کی بات کرتے ہیں، یعنی ظاہر ایسے کرتے ہیں کہ جیسے وہ اطاعت گزار ہیں۔ وَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو جو انہوں نے کہا تھا اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کے خلاف باتیں اپنے دل میں چھپا کر رکھتے ہیں، ایک سازشی ان کا انداز ہوتا ہے، اپروچ ہوتی ہے، یعنی جو وہ بات کہہ رہے ہوتے تھے سامنے اس کی مخالفت ان کے دل میں ہوتی تھی، ایک گروہ ایسا تھا۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ اس کو لکھتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں، یعنی جو یہ سازش کرتے ہیں اس کو پروردگار عالم تحریر کر رہا ہے، ان کی یہ سازشیں خدا سے مخفی نہیں ہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان پر توجہ نہ دیں، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کریں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور یقیناً اللہ مددگار ہے اور مدد کے لیے بہت کافی ہے۔ اب یہاں پر پھر ان منافقین کا یہ ذکر ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ افراد اگر دل سے مسلمان ہوتے تو دل میں وہ باتیں کیوں چھپا کر رکھتے اور اپنے ظاہری اطاعت کے اظہار کی خلاف ورزی باہر وہ کیوں کرتے۔ یہ منافقین ہی کے حوالے سے پروردگار عالم کی گفتگو ہے، اور ایک مرتبہ پھر اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہر وہ شخص جو پیغمبر اکرم کے پاس موجود تھا اسے سرٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پیغمبر اکرم سے مخلص بھی تھا۔ جو اگلی آیت ہے اس کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ اس میں کثیر اختلاف پاتے۔ یہ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کے اعتبار سے پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہونے کے حوالے سے ایک دلیل ہے جو یہاں پر دی جا رہی ہے۔
اور اس کے ضمن میں اگر ہم دیکھیں کہ پیچھے جو اس کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے کہ ان منافقین کو چاہیے تھا کہ وہ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یہ رسول برحق رسول ہے اور اس کی دلیل یہ قرآن ہے کہ قرآن پروردگار عالم کی طرف سے نازل کردہ ہے، ورنہ ایک عام انسان اگر 23 برسوں میں کوئی چیز پیش کر رہا ہوتا تو ظاہر ہے کہ 23 برس ایک بہت بڑی مدت ہے۔ اگر 23 برسوں کے اندر کوئی چیز پیش کی جائے تو رجحانات بدلتے ہیں، انسان کے سوچنے کا انداز بدلتا ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو ری وزٹ کرتا ہے اور اس کی رائے میں تبدیلی آتی ہے۔ مگر 23 برسوں میں اتنے متنوع یعنی اتنے مختلف ڈائمینشنز کے ساتھ مختلف موضوعات پر گفتگو کرنا کہ جہاں پر توحید پر بھی گفتگو ہے، قیامت پر بھی گفتگو ہے، نبوت بھی ڈسکس ہو رہی ہے، امامت پر بھی بات ہو رہی ہے، عدل پر بھی بات ہو رہی ہے، احکام پر بھی گفتگو ہو رہی ہے، اخلاقیات کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے، ماں سبق کے انبیاء کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں اس میں کوئی اختلاف نظر نہ آئے، وہی ایک انداز ہو اور فصاحت و بلاغت کو مینٹین رکھتے ہوئے، تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے کہ جس کے اندر یہ کنسسٹنسی مینٹین کی گئی ہے۔ اگلی آیت میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، کہ جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن و امان کی یا خوف اور اندیشے کی تو اذاعوا بہ، تو وہ اسے مشہور کر دیتے ہیں، یعنی بغیر اس بات کی تحقیق کیے ہوئے کہ یہ خبر درست ہے خبر غلط ہے، ایک تو یہی پہلو ہے کہ وہ اسے آگے نشر کر دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ خبر اگر صحیح بھی ہو تو اس خبر کے پھیلنے کے نتیجے میں اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے۔ اگر اس خبر کو پروپیگیٹ کر دیا گیا تو معاشرے کے اندر کیا اس کی سگنیفیکینس ہوگی، لوگ اس کو کیسے پرسیو کریں گے، اور اس کے نتیجے میں خدا نہ کرے کوئی بے چینی تو پیدا نہیں ہو جائے گی۔ تو کیا ضروری تھا؟ ضروری یہ تھا کہ اس خبر کو پہنچا دیا جاتا رسول تک اور اولی الامر تک۔ تو رسول اور اولی الامر کیا کرتے؟ وہ اس سے استنباط کر لیتے، یعنی اس کے نتائج پر غور و فکر کر لیتے، اس کی تہ تک پہنچ جاتے، یہ بھی دیکھ لیتے کہ اس خبر کے اندر سچائی کتنی، حقیقت کتنی ہے۔ دوسرا وہ یہ بھی دیکھ لیتے کہ اس خبر کے بفر سچ ہونے کے کیا اسے معاشرے کے اندر پھیلانا مناسب ہے یا اس وقت اسے ہولڈ کرنا چاہیے۔ یہ سارے فیصلے کون کرے گا؟ رسول کریں گے اور اولی الامر کریں گے۔ اب یہاں پر جو رسول اور اولی الامر کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہم پہلے ہی اس سے آشنا ہو چکے کہ پروردگار عالم نے یہ کہا تھا کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی، تو یہاں پر پھر ایک مرتبہ متوجہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پر پھر آپ غور کیجئے کہ جب اولی الامر کا لفظ استعمال ہوا تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو پیغمبر اکرم سے یہ سوال تو کرنا ہی تھا، مسلمانوں کو تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اولی الامر کی طرف تمہیں پلٹا دینا ہے اس خبر کو، تو مسلمانوں نے لازمی طور پر پیغمبر اکرم سے یہ سوال کرنا تھا صحابہ کرام نے کہ وہ اولی الامر کون ہے، اور اس کے نتیجے میں پیغمبر اکرم کو ان کا تعارف کروانا تھا، جس کی مثالیں ہم پہلے بھی دیکھ چکے کہ مختلف موقعوں پر پیغمبر اکرم نے حضرت امیر المومنین کا اپنے خلیفہ، اپنے وصی، اپنے وزیر ہونے کے اعتبار سے، مولا ہونے کے اعتبار سے تعارف کروایا۔ اس کا پرپس یہی تھا کہ لوگ سمجھ جائیں کہ کون ہے کہ جسے پیغمبر اکرم اس منصب پر دیکھتے ہیں۔ پھر پروردگار عالم اپنے فضل کا حوالہ دیتا ہے اور اپنی رحمت کا، کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم لوگ شیطان کی اتباع کرتے، الا قلیلا، مگر ایک چھوٹا سا گروہ، یعنی یہ رسول کا وجود اور اولی الامر کا وجود یہ تمہارے لیے پروردگار عالم کا فضل بھی ہے اور پروردگار عالم کی طرف سے رحمت کا انتظام بھی ہے۔ اگلی آیت میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فقاتل فی سبیل اللہ، کہ حبیب اللہ کی راہ میں قتال کیجیے، یعنی جب قتال کا موقع آ جائے تو پھر قتال کیجیے۔ لا تکلفوا الا نفسک، اور آپ صرف اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں۔ وحرض المؤمنین، مومنین کو آپ آمادہ کیجیے کہ وہ بھی اس نیک کام میں آپ کا ساتھ دیں، لیکن اگر وہ نہ ساتھ دیں تو آپ اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں۔ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، اور امید ہے کہ اللہ کافروں کے زور کو توڑ کر رکھ دے گا، یعنی آپ اپنے ذمے جو وظیفہ ہے اس کو آپ انجام دیجیے، اور جس کو آپ بمنزل نفس سمجھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ یقیناً شامل رہیں گے، اور آپ میدان کے اندر جائیے، اور اللہ امید ہے کہ کافروں کے زور کو توڑ کر رکھ دے گا۔ کوئی اور ساتھ میں نہیں بھی آتا ہے لیکن موقع ہے جانے کا تو پھر آپ میدان کے اندر جائیے۔ یقیناً اللہ جو ہے وہ اشد و باسن و اشد و تنکیلا، اللہ کا زور اور طاقت زیادہ ہے اور اس کی طرف کی سزا بھی بہت سخت ہے۔
اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم نے ایک اصول بیان کیا ہے جو قتال کے ساتھ بھی ایک ریلیونس رکھتا ہے کہ من یشفع شفاعۃ حسنہ، کہ اگر کوئی اچھی سفارش کرے گا اسے اس میں سے حصہ ملے گا، یکن لہ نصیب منہا، یعنی کسی مناسب جگہ پر اگر کوئی صحیح ریکمنڈیشن کوئی کر رہا ہے، کوئی اچھی بات اگر کر رہا ہے، کسی اچھے کام کو پروموٹ کر رہا ہے، یا کسی شخص کو کسی جگہ پر سیٹل کرنے کے لیے وہ اہلیت کے مطابق جو اس میں موجود ہے وہ دوسروں کے سامنے اس کو انٹروڈیوس کر رہا ہے، ریکمینڈ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ کام تو وہ کرے گا مگر اس کو بھی اس اچھائی کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا۔ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی اچھی چیز کی سفارش ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس چیز میں حرج ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نااہل ہے تو نااہل ہونے کے باوجود اس کی جھوٹی سفارش کر دی جائے، یا کام برا ہے اور اس برے کام کے برے ہونے کے باوجود اس کو اچھے کام کے طور پر لوگوں کے درمیان پروموٹ کیا جائے۔ اسی طرح سے پروردگار عالم نے بالکل جو اس کے بالمقابل دوسرا جو انداز ہو سکتا ہے اس کو بھی سمجھا دیا کہ اگر کسی برے کام کی کسی نے سفارش کی، ریکمینڈ کیا اس کو، تو اس میں سے پھر اس کو بھی حصہ ملے گا، اور اللہ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر مقیتہ، قادر ہے، مقتدر ہے۔ اگلی آیت جو ہے اس کے اندر پھر ایک جو معاشرتی جو انداز ہونا چاہیے اس کو سکھایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، جب تمہیں سلام کیا جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سے بہتر طریقے پر تم سلام کا جواب دیا کرو، او ردوہا، یا پھر اسی کو پلٹا دو۔ اب سلام کرنا مستحب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے، اور یہ ان معاملات میں سے ہے کہ جس کے اندر مستحب واجب سے زیادہ ثواب لے کر آتا ہے، یعنی دو افراد ہیں تو سلام کا جواب دینا تو واجب ہے مگر اس جواب سلام کا اتنا ثواب نہیں ہے، سلام کرنے کا ثواب زیادہ ہے جو کہ ایک مستحب عمل تھا۔ یہاں پر کہا یہ گیا کہ یا تو اسی انداز سے جواب دے دو، مثلا کسی نے کہا سلام علیکم، جواب میں آگے وعلیکم السلام، کہ تم پر سلامتی ہو، تو جواب میں کہہ دیا گیا تم پر بھی سلامتی ہو۔ بہتر انداز کیا ہوگا وہ بیان کیا گیا کہ وعلیکم السلام، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت بھی ہو، اور بہتر یہ ہے کہ اس میں ایڈیشن کر دیا جائے وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں بھی تمہارے شامل حال ہو، یعنی سلامتی بھی ہو، رحمت بھی ہو اور برکت بھی ہو۔ تو اس کو بہت اچھا مانا گیا ہے، اور اسے تاکید کی گئی ہے کہ انسان سلام کو نظر انداز نہ کرے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ جو آخری آیت اس صفحے پر ہمیں نظر آتی ہے اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، وہ یقیناً تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ بات میں سچا کون ہوگا۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 88 سے 91، 88 سے 91 تک۔ پہلی آیت جو ہمارے سامنے ہے اس صفحے پر، اس میں پروردگار عالم منافقین کے اس گروہ کے بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ جو ایکسپوز ہو گئے۔ اس کی شان نزول یقیناً کچھ نہ کچھ ہوگی، اور کتابوں کے اندر بیان بھی ہوئی ہے، اگر اس سے قطع نظر جو بھی موقع ہو، کچھ ایسے منافقین کہ جو ایکسپوز ہو گئے، اور پھر مسلمانوں کا ان کے بارے میں ایک رویہ تھا کہ جو تقسیم شدہ تھا، کچھ اس موقع پر بھی ان کے لیے نرم جذبات رکھتے تھے، اور کچھ ان کے لیے سخت سزا کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پروردگار عالم یہاں پر مذمت کرتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے ہو، حالانکہ اللہ نے انہیں ان کے کردار کی وجہ سے پلٹا دیا ہے۔ اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس کی ہدایت کرو کہ جیسے اللہ نے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جیسے اللہ گمراہ چھوڑ دے اس کے لیے تم ہرگز کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ یہ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ پروردگار عالم کن کو گمراہی میں چھوڑتا ہے۔ خدا نے ظالمین کا ذکر کیا ہے، فاسقین کا ذکر کیا ہے، تو اگر وہ اپنے فس سے کی مار ان پر پڑی رہے گی، یعنی یہ ایسے منافقین کے جو بالکل لاسٹ کیسز ہیں، اس میں مسلمانوں کو دو گروہ میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے،
بلکہ ان کے نفاق کے ایکسپوز ہونے کے بعد جو بھی سزا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وحی کی روشنی میں تجویز کی جائے پھر اسے قبول کرنا چاہیے اور اس پر دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی جو 3 آیتیں ہیں 89، 90 اور 91، ان میں کفار کے 3 الگ الگ گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلا گروہ ذکر کیا جاتا ہے اور ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، کہ یہ لوگ چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے کہ انہوں نے کفر اختیار کیا، وَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ تم سب ایک برابر ہو جاؤ، یعنی کفر میں متحد ہو جاؤ۔ تو جو ایسے افراد ہیں جن کا ایسا کفر ایکسپوز ہو چکا ہے فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو ان کو اپنا سرپرست حامی مت بناؤ، ان کے ساتھ الائنس بھی مت کرو، ان کو اپنے صف میں شامل مت کرو، حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ راہ خدا میں ہجرت کریں۔ یہاں پر راہ خدا میں ہجرت سے مراد بظاہر یہی ہے کہ وہ اپنے باطل کا جو مرکز ہے اس سے جدائی اختیار نہیں کر لیتے۔ یہ ہجرت قلبی ہجرت بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں پر وہ دین کے اعتبار سے خدا کی طرف پلٹ آئے۔ پھر پروردگار فرماتا ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا، کہ اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، فَخُذُوهُمْ، تو ان کو پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کر دو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہ تم پاؤ گے ان میں سے کسی کو اپنا سرپرست، اور ان میں سے کسی کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، اور نہ ہی ان میں سے کسی کو اپنا مددگار بناؤ، یعنی ان کے ساتھ اپنے پینگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ایکسپوزڈ گروہ، ونس اگین، کہ کفار کا ایک ایسا ایکسپوزڈ گروہ کہ جس کا ہاسٹائل ایٹیچیوڈ، جس کا خطرناک انداز مسلمانوں کے لیے بالکل واضح ہو جائے، ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، نہ یہ کہ ہر کسی کافر کو انسان قتل کرنا شروع کر دے، جیسے کہ اگلی آیت میں اس کی وضاحت بھی آ رہی ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوا ان کے کہ جو تعلق رکھتے ہیں ایک ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، تو تم پھر اس پیکٹ کو آنر کرو گے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ تم پیکٹ کو نظر انداز کر دو، جو تمہارا ایگریمنٹ ہے، جو تمہارا معاہدہ ہے، اس معاہدے کی تمہیں پاسداری کرنی ہے۔ او جاؤکم حسرت صدورہم، یا کفار اس طرح کے ہوں کہ تمہارے پاس آئے ان کے دل الجھے ہوئے ہوں، دل تنگ ہوں، ان یقاتلوکم، تم سے قتال کرنے پر، یعنی وہ تم سے قتال کرنا نہیں چاہتے، او یقاتلوا قومہم، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ اپنی قوم کے ساتھ قتال کرے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور تو وہ تم سے قتال کرتے۔ اب جبکہ ایسا ہے کہ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، کہ اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں، وَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور تم سے قتال نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو پھر اللہ نے ایسوں پر تمہیں کسی قسم کا تجاوز کا اختیار نہیں دیا، اگر تم نے کیا تو وہ ٹرانسگریس کرنا ہوگا، اپنی لیمٹس کو کراس کرنا ہوگا۔ پھر غور کیجئے کہ قرآن مجید واضح طور پر صلح کی بات کر رہا ہے، واضح طور پر قتال سے بچنے کی تلقین کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی نظر میں، قرآن کی نظر میں بس اگر کوئی کافر ہو گیا تو اس کو قتل کرنا شروع کر دو، جب تک اس کافر کی طرف سے ہاسٹائل ایٹیچیوڈ نہ ہو، وہ مسلمانوں کے لیے ایک خطرناک رویہ اور بیہیویئر نہ رکھتا ہو، اسلام قطعاً قتال کا فیور نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے تیسری کیٹیگری بیان کی کہ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، کہ تم پاؤ گے ایک اور گروہ کو جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی محفوظ رہیں اور اپنی قوم سے بھی محفوظ رہیں، یہاں تک تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کلما ردوا الی الفتنہ ارکسوا فیہا، مگر جب بھی فتنہ پردازی کا دوبارہ موقع ملے تو وہ اس میں بالکل جٹ جائیں گے، یعنی اس وقت خاموشی سے ایک تماشا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر تم ہلکے پڑے یا تم کمزور ہو گئے تو پھر وہ تمہارے خلاف محاذ کرنے میں بالکل بھی دیر نہیں کریں گے۔ تو جو ایسے ہیں فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، تو اگر وہ کنارہ کش نہیں ہوتے، وَيُلْقِئُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور وہ تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بھی نہیں بڑھاتے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ ہی وہ تمہارے طرف اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں، یعنی اگین ان کا جو بیہیویئر ہے، ان کا انداز جو ہے وہ تمہارے لیے بہت خطرناک ہے، فَخُذُوهُمْ، تو پھر ان کو بھی پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ،
جہاں تم ان کو پاؤ قتل کر دو. وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. اور ایسے افراد وہ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے تمہیں دسترس، کھلا ہوا دسترس عطا کیا ہے کہ تم ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہو. ظاہر ہے کہ اس کا ایک قانونی طریقہ ہوگا، اس کے مطابق یہ کام ہوگا کہ جب واقعی ایک اسلامک اسٹیٹ ہوگی تو وہ ان تمام تر چیزوں کو دیکھے گی. اسی کے اندر وزڈم بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے کہ کون کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے. اب آپ یہاں پر ان تینوں آیتوں کے اندر جو کفار کی تین کیٹیگریز ہیں ان کو دیکھیے. قرآن مجید کی ہی تو یہ آیتیں ہیں جن میں پروردگار عالم یہ پورا کوڈ آف کنڈکٹ ہمیں بیان کر رہا ہے. اور اس کے بعد بدقسمتی سے دنیا بھر کے اندر جو تحریکیں اسلام اور قرآن کے نام پر چل رہی ہیں اور جو بالکل بلا امتیاز کفار کو قتل کرنے کی تحریکیں ہیں اور ان کے اندر مصروف ہیں، وہ ان آیتوں کی روشنی میں اپنے عمل کا ایک مرتبہ پھر جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ان کا یہ عمل قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے خلاف ہے. سب سے پہلے تو کیا پرسنل کیپیسٹی کے اندر کسی کو اس چیز کی اجازت ہے؟ نمبر 2، اگر کوئی امیر ہے تو کیا واقعی وہ شرعی امیر ہے؟ نمبر 3، اگر شرعی امیر ہے تو پھر اس کا عمل شریعت کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے بہت توجہ کے ساتھ اور ٹھنڈے دل کے ساتھ اس بات کو سنیے گا کہ فقہ جعفری کے اندر دفاع کے علاوہ، دفاع تو بالکل ایک عقلی معاملہ ہے، مگر دفاع کے علاوہ جہاد کی اور قتال کی، خاص طور پر ظاہر بیٹل فیلڈ کے اندر جہاں پر اسلحہ استعمال ہوتا ہے اس میں ابتدائی قتال کی اجازت نہیں ہے جب تک امام معصوم اس کے اندر آرڈر صادر نہ کرے. اس لیے کہ قتال ابتدائی کے نتیجے میں کسی کی جان جانے والی ہے، اور کسی کی جان اگر بے گناہ کی چلی گئی تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور ایک بے گناہ کی جان جانے کو اسلام انسانیت کے قتل سے تعبیر کرتا ہے. لہذا یہ بہت سینسٹیو اور حساس معاملات ہیں جس میں شرعی امیر جو فقہ جعفری کے اندر امام معصوم ہوتا ہے، اور ان کی غیبت کے اندر پھر نائب امام جو کہ اجتہاد کے اس درجے پر فائز ہو کہ جہاں تمام قرآن کی آیتیں اور حدیثوں کے اوپر اس کو پورا تسلط ہو، وہ نیابت امام کے اندر ایک محدود طور پر پری ایمپٹ کرنے کی اجازت دے سکتا ہے. ایبسولوٹلی جہاد ابتدائی کرنے کی یا قتال ابتدائی کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے. دفاع کا معاملہ بالکل الگ ہے. اگر اس کی تفصیل فقہی کتابوں میں دیکھنا چاہیں تو بہرحال بڑی کتابوں کے اندر دیکھی جا سکتی ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاکید فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ نساء، آیت نمبر 92 سے آیت نمبر 95، آیت نمبر 92 سے 95 تک. پہلی آیت جو اس صفحے پر ہے اس میں پروردگار عالم نے مومن یا مسلمان کا جو قتل خطا اگر ہو جاتا ہے کسی دوسرے مسلمان کے ہاتھوں، اس کے حوالے سے کچھ ہدایتیں ارشاد فرمائی ہیں. ظاہر ہے کہ جو اس کی تفصیلات ہیں وہ احادیث کے اندر آئی ہیں اور انہی کی روشنی میں فقہی کتابوں کے اندر قصاص اور دیت کی جو بحثیں ہیں وہ آپ کو ملیں گی، مگر بقدر ضرورت ہیڈ لائن کے عنوان سے جتنی چیزیں تھیں وہ یہاں پر پروردگار عالم نے بیان فرمائی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کہ ہو نہیں سکتا کہ مومن کے ہاتھوں کسی اور مومن کا قتل ہو جائے مگر یہ کہ یہ ایک خطا ہو. جیسے مثلا خدا نہ کرے کوئی کسی جانور کو نشانہ لگا رہا تھا اور وہ گولی چلی اور لگ گئی کسی دوسرے مومن کو. اب اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ تو یہاں پر 3 کیسز ہمارے سامنے ہیں کہ اگر مومن کا یا کسی مسلمان کا قتل خطا ہو جاتا ہے تو پہلی کیس کے اندر تحریر رقبۃ مؤمنۃ، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرائے. ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور جو دیت ہے وہ اس کے فیملی کو وہ ادا کرے. الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ جو فیملی والے ہیں وہی اس دیت کو معاف کر دیں. اس کے اندر 2 چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ اس نے پروردگار عالم کی معصیت کی، یہ خطا ہی ہے لیکن خطا کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کوتاہی شامل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ خطا ہوئی. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ کوتاہی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے. لہذا اگر اس نے ایک مومن کو آزاد کر دیا تو یہ وہاں پر اس حوالے سے کفارہ ہو گیا
ودیت مسلمۃ الی اہلہ، اور جو فیملی کا نقصان ہوا ہے آف کورس وہ نقصان تو پورا نہیں ہو سکتا، مگر وہاں پر اگر اس نے دیت دے دی تو اس دیت کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ کمپنسیشن عطا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرا کیس یہ کیا گیا کہ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، کہ اگر وہ اس قوم سے ہے کہ جو تمہارے دشمن ہے، یعنی وہ تمہارے ساتھ کسی قسم کا صلح کا کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں رکھتے، تو پھر کیا کیا جائے؟ مرا جو ہے جس کو قتل کیا گیا ہے خطأً ہی صحیح، وہ تو بہرحال مسلمان ہے، تو پھر اس صورت کے اندر یہ ہوگا کہ وہ ہوا مؤمن و تحریر رقبۃ مؤمنہ، تو بس اتنا ہے کہ یہ ایک مومن غلام کو، مسلمان غلام کو آزاد کر دے۔ تیسرا کیس وہ ہے کہ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ ایک ایسی فیملی سے، ایک ایسی قوم سے اس کا تعلق تھا کہ جس کے اور تمہارے درمیان ایک پیکٹ ہے، ایک میثاق ہے، ایک وعدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے۔ قتل ہونے والا مسلمان تھا، فیملی جو تھی وہ اگرچہ مسلمان نہیں تھی مگر اس کے ساتھ پیکٹ تھا، تو وہاں پر کیا کیا جائے؟ وہاں پر وہی حقوق ہو جائیں گے کہ جو پہلے کیس کے اندر تھے، کہ یہاں پر غلام کو بھی آزاد کرنا ہے اور دیت کو بھی ادا کرنا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو اگر کسی کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کر سکے تو پھر 2 مہینے مسلسل روزہ رکھے۔ یہ 2 مہینے جو مسلسل وہ روزہ رکھے گا یہ بدل ہو جائے گا اس مومن غلام کو آزاد کرنے کے بدلے میں، لیکن وہ جو دیت ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب دیت بھی ادا کرنے کے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں تو وہ اس کے ذمے پر رہے گی اور قرض کے طور پر اسے بعد میں جب کبھی ممکن ہو ادا کرنا پڑے گا۔ یہ توبۃ من اللہ کہہ کر کہ اللہ کی طرف سے وہ گویا توبہ کا قبول کرنا ہے، یعنی عنایت ہے، پروردگار کی طرف سے ایک بخشش ہے، تو وہ اسی اعتبار سے ہے کہ جو مومن غلام کو آزاد کرنا تھا وہ اس کو معاف کر دیا گیا اگر وہ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھ لے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے جان بوجھ کر اگر کوئی کسی مومن کو قتل کر دے تو اس کا کیا مسئلہ بنے گا اس کو یہاں پر بیان کیا، اور بہت سخت تعبیر اس کے اندر استعمال کی ہے کہ مَن یقتل مؤمنا متعمدا، کہ اگر کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، یعنی جانتے بوجھتے کہ یہ مسلمان ہے، مومن ہے، پھر بھی قتل کرتا ہے، فجزاؤہ جہنم، تو اس کی جزا، اس کی سزا جہنم ہے۔ 1 خالدن فیہا، جہنم کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ 2 وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب اس کے اوپر ہے، یہ تیسری چیز۔ ولعنہ، اور اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، یہ 4۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ نے عذاب عظیم فراہم کیا ہوا ہے، یہ 5۔ یہ جو 5ویں چیز ہے اس کے اندر تو اجمال ہے، جو پچھلی چیزیں ہیں اس کے اندر پھر کچھ تفصیل، اگرچہ جہنم میں رہنا، جہنم میں ہمیشہ رہنا، اس کے اندر بھی جو جزیات ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، مگر کچھ عنوان ہیں۔ یہاں پر آخری جو بات کی گئی ہے وہ تو فقط یہ کہا گیا کہ عذابًا عظیمًا، اتنا کچھ ہونے کے بعد اب اور کیا عذاب عظیم ہوگا وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال قتل مومن بہت بڑا گناہ مانا گیا ہے اور اس کی اتنی سخت سزا یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم راستے میں خدا کے نکلو، جب راہ خدا میں نکلو، تو اب ظاہر ہے کہ یہاں پر راہ میں خدا میں نکلنا قرینے سے واضح ہے کہ یہ قتال کی بات ہو رہی ہے، کہ جب وہ موقع آ گیا کہ قتال تمہیں کرنا پڑ رہا ہے، تم پر حملہ ہوا ہے، تمہیں نکلنا پڑ گیا ہے، فتبینوا، تو جانچ پڑتال کر لو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو تمہاری طرف صلح کا پیغام بھجوائے تمہیں سلام کرے تو تم یہ کہہ کر اسے ٹال مت دو، ٹرخا مت دو کہ تم تو مومن نہیں ہو، یعنی دل چیر کر دیکھنا یہ تمہارا کام بھی نہیں، تمہارے لیے ممکن بھی نہیں، تمہیں فیس ویلیو کے اوپر ہی دیکھنا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو مومن کے طور پر، مسلمان کے طور پر انٹروڈیوس کرتا ہے تو تمہیں ججمنٹل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اسی طریقے سے اس کو قبول کرو جیسے وہ کہہ رہا ہے، یہی اسلام کی پالیسی ہے۔ اور یہ بھی آیت بہت زیادہ رہنمائی کرتی ہے ان لوگوں کی کہ جو خارجیت کو اختیار کرتے ہوئے شدت پسندی کی طرف چلے گئے۔ تب تغون عرض الحیات الدنیا، اب یہاں پر پروردگار کو تو حق ہے کہ خدا تبصرہ کرے
کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا اور کسی کے اسلام اور ایمان کے دعوے کو قبول نہیں کرتا تو اس کے دل میں کیا ہے؟ خدا کو تو حق ہے کہ وہ خدا اس پر تبصرہ کرے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم اس کے ذریعے سے دنیاوی زندگی کی دولت چاہتے ہو۔ وعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ کے یہاں بڑے بڑے فائدے ہیں، یعنی تم ان کو قتل اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ اس طرح سے مال غنیمت حاصل ہو جائے۔ یہ بہت بری اپروچ ہے۔ تمہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، تمہیں تو یہ کام بھی کرنا تھا تو فی سبیل اللہ کرنا تھا، ورنہ تو قتال جو ہے وہ مار پیٹ ہے، وہ عبادت نہیں بنے گا۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو اسی طرح سے تھے پہلے۔ ومن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا، فتبینوا، تو اب جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ آخری آیت جو صفحے پر ہے، آیت نمبر 95، اس میں پروردگار عالم نے میدان جہاد میں، یعنی واقعاً جب قتال کا موقع ہو تو جینوئنلی جہاد کرنے والے مجاہد کی جو فضیلت ہے بیٹھ جانے والوں پر بیان کی ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، بغیر کسی معذوری کے، بغیر کسی ایکسکیوز کے جو بیٹھ گئے ہیں اور جہاد میں انہوں نے شرکت نہیں کی ہے، تو یہ بیٹھ جانے والے صاحبان ایمان جو میدان جنگ کے اندر قتال کرنے والے مجاہد ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں ان کا درجہ اونچا ہے، اور وہ جہاد کیسے ہوگا؟ باموالہم وانفسہم، مال کے ذریعے سے بھی ہوگا اور جان کے ذریعے سے بھی ہوگا۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو۔ کون مجاہدین؟ جو اپنے مال سے جہاد کرتے ہیں، جو اپنی جان سے جہاد کرتے ہیں۔ علی القاعدین، بیٹھ جانے والوں کے اوپر درجتہ، پروردگار نے ایک درجہ ان کو بلندی عطا کی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور یوں اللہ نے ہر ایک کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، یہ کوئی نہ سمجھے کہ وہ ایک درجہ جو ہے وہ بہت معمولی ہے۔ پروردگار عالم وضاحت کرتا ہے کہ اللہ نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر جو فضیلت دی ہے اجر عظیم کے ساتھ، اجر عظیم یعنی بڑا اجر ہے جو پروردگار کی طرف سے ان کے لیے ہے۔ یہیں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ہے جہاد کا واجب کفائی ہونا، کہ اگر کبھی موقع آ گیا میدان میں جانے کا تو کیا ہر ایک کے اوپر میدان میں جانا ضروری ہے، یا اتنے افراد کا جانا ضروری ہے کہ جس سے مجاہدین کی جو ضرورت ہے جو میدان کی وہ پوری ہو جائے؟ تو ظاہر ہے کہ اتنے ہی افراد کا جانا ضروری ہے۔ کبھی اگر ایسا ہو کہ اس کے علاوہ چارہ ہی نہ ہو کہ سب کے سب نکلیں، تو اس وقت جو اناؤنسمنٹ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ سب کو نکلنا، تو سبھی کو نکلنا ضروری ہوگا۔ لیکن اب اگر ایک شخص جو میدان میں جا رہا ہے وہ میدان میں جانے کے بعد فرار اختیار کرتا ہے تو یہ پھر بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے تمام مسلمان جو ہیں ان کے جذبہ ایمانی کو پست کرنے کا وہ باعث بن جاتا ہے۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔